آیت نمبر 81 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئة وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فيها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، یہ یہود کا ایک دعویٰ تھا۔ یہود کا پچھلی آیت میں ایک دعویٰ گزرا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمیں جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ یہ بلا اس کا تعلق ان کے اس دعوے سے ہے۔ تم کہتے ہو ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، کیوں نہیں چھوئے گی؟ من، جس نے، اللہ کا عذاب کس پہ آئے گا کس پہ نہیں آئے گا اس کا تعلق افراد سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کس پہ آئے گا کس پہ نہیں آئے گا اس کا تعلق افراد سے نہیں ہے، اس کا تعلق کردار اور اعمال سے ہے۔ اب کردار اور اعمال کون سے ہیں؟ ایک جنتی کردار ہے اور ایک جہنمی کردار ہے۔ جو جنتی کردار کا حامل ہوگا جنت میں جائے گا، جو جہنمی کردار کا حامل ہوگا جہنم میں جائے گا، چاہے وہ نبیوں کی اولاد کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبیوں کی اولاد کیوں نہ ہو۔ افراد پہ اللہ کے فیصلے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اخلاق، اعمال اور کردار پر ہوتے ہیں۔ تو من ایک کردار اس آیت میں اور اس کا انجام، دوسرا کردار اگلی آیت میں اور اس کا انجام۔ من، جس نے، کسبا، کمائی، سیئہ، برائی، من کسبا سیئہ، جس نے برائی کمائی، اور احاطت، احاطے سے ہے۔ احاطہ، محیط، ہماری اردو زبان میں استعمال ہونے والے عام الفاظ۔ احاطت، اور گھیر لیا، واحاطت، اور گھیر لیا، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں حاوی ہو گئی، بھی اس پہ، خطیئتہ، اس کی برائی، اس کے گناہ، اور اس کی برائی نے، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی برائیاں اس پر حاوی ہو گئیں، غالب آ گئیں، اور اس کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا۔ فَأُولَئِكَ، تو یہ لوگ، اصحاب، والے، النار، آگ۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ والے ہیں۔ تو یہ لوگ آگ والے ہیں، اور آگ والوں سے مراد جہنم والے ہوتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ آگ والے ہیں، یہ لوگ جہنم والے ہیں، یہ لوگ دوزخی ہیں۔ ہم، اور یہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ اب دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ من کسب سیئہ، جس نے برائی کمائی، یہ لفظی معنی ہے، اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو برائی کی راہ پہ چلا، جو برائی کی راہ پہ چلا۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، اس کی برائی اس پہ غالب آ گئی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے برے اعمال کر بیٹھا کہ جن کی بخشش کی امید ہی نہیں ہے، جیسے کفر کر بیٹھا، اور جیسے شرک کر بیٹھا، اور جیسے منافقت میں چلا گیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ برائی جو ہے، چھوٹی برائی بڑی برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور بڑی برائی اس سے بڑی برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اس سے بڑی برائی لے جاتے انسان کو کفر میں پھینکوا دیتی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، نیکی ہو یا برائی ہو، یہ سلسلہ بنتا ہے۔ ایک شخص نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اس کو دوسری نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، دوسری نیکی اس کو تیسری نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ لیکن جب ایک شخص برائی کرتا ہے تو ایک برائی اس کو دوسری برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور دوسری برائی اس کو تیسری برائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ وضو کیا ہے، آپ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئیں، آپ مسجد میں پہنچے، تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ نے سوچا چلو میں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، تحیت المسجد پڑھ لیتا ہوں۔ ایک نیکی آپ کو دوسری نیکی کی طرف لے کے آئی۔ آپ نے تحیت المسجد پڑھ لی، آگے نماز کا وقت ہو گیا، نماز شروع ہو گئی، آپ نے فرض نماز پڑھی۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں یکدم خیال آیا چلو نماز پڑھ لی ہے، میں آیت الکرسی بھی پڑھ لوں، میں تسبیح فاطمی بھی کر لوں، نوافل سنتیں پڑھ لی ہیں، چلو 2 نوافل بھی پڑھ لوں، 2 نوافل پڑھ لیے ہیں، چلو تھوڑی سی قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لوں۔ نیکی نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، نیکی نیکی کی طرف متوجہ کرتی ہے، چین بنتی ہے، سلسلہ بنتا ہے۔ اسی طرح برائی کا معاملہ ہے، ایک برائی دوسری برائی کی طرف لے کے جائے گی، دوسری برائی تیسری برائی کی طرف کھینچے گی، اور تیسری برائی چوتھی برائی کی طرف، یہاں تک کہ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس کی برائی اس کو لے جاتے کفر میں پہنچا دے گی۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخی ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ اور جہنم میں رہیں گے۔ ایک کردار یہ ہوا۔ دوسرا کردار والذین، اور جو لوگ، والذین، اور جو لوگ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بس اس کی برکت سے میرے ذہن میں آ گئی، وہ یہ ہے کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، بڑی پیاری حدیث ہے۔ برائی ہو جائے تو فوراً اس کے بعد کوئی نیک کام کرو۔ اتبع السیئۃ الحسنہ، برائی ہو جائے فوراً کوئی نیک کام کرو، تمحوها، وہ نیک کام اس برائی کو ختم کر دے گا، اس کو مٹا دے گا، اس کے اثرات کو ختم کر دے گا۔ ہر عمل کے ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیجئے، ہر عمل کے اثرات ہوتے ہیں، اچھے عمل کے اچھے اثرات اور برے عمل کے برے اثرات۔ برے عمل کی نحوستیں ہوتی ہیں، آپ جھوٹ بول لیں اطمینان نہیں ہوگا، سکون نہیں ملے گا۔ آپ سچ بول رہے ہیں، دل خود بخود ایک مطمئن ہوگا، کوئی بات نہیں ہے، سچ بولا ہے، ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ جھوٹ بول کے کوئی بندہ یہ نہیں کہتا دیکھی جائے گی جو ہوگا، وہ خوفزدہ، پریشان، تھوڑا سا فکر مند۔ لیکن سچ بول کے بندہ کوئی بات نہیں، میں نے سچ بولا، دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ یہ اثرات ہیں نیکی اور برائی کے، اچھائی اور بھلائی کے۔ نیک کام کریں گے اثرات ہی کچھ اور ہیں، برا کام ہو جائے اثرات ہی کچھ اور ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں برا کام ہو جائے، برائی ہو جائے، فوراً اس کے بعد نیکی کر لو، وہ نیکی اس برائی کو بھی مٹا دے گی اور اس کے برے اثرات کو بھی ختم کر دے گی، اس کے برے اثرات کو ختم کر دے گی۔ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، جہاں نیکی ہوتی ہے نا فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں تو رحمت آتی ہے، اور جہاں برائی ہوتی ہے تو شیطان لپکتے ہیں، شیطان لپکتے ہیں، اور شیطان آتے ہیں تو نحوست اور بے برکتی اور بربادی آتی ہے۔ اس کی بڑی آسان سی مثال ہے، آم کھائیں تو کیا ہوگا؟ مکھیاں آ جائیں گی،
کہاں تھی مکھی؟ پتہ نہیں کہاں تھی، کتنی دور تھی آپ سے، کتنے میٹرز دور، کتنے فٹ دور. آپ اپنے برآمدے میں، آپ اپنے صحن میں بیٹھے ہیں، آپ نے آم کاٹے ہیں، 2 منٹ نہیں گزریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے مکھیاں آپ کے قریب آ گئی ہیں. کیا ہے؟ اس چیز کی اٹریکشن نے ان کو، اور اس چیز کی جو اسمیل ہے اس نے ان کو کھینچا. نیکی اور برائی میں یہی ہوتا ہے. نیکی فرشتوں کو کھینچ کے لاتی ہے، ان کو نورانیت نظر آتی ہے، ان کو خیر نظر آتی ہے، وہ بھاگتے ہیں، وہ آتے ہیں قریب. اور جو برائی ہے وہ شیطان کو کھینچتی ہے، وہ برے جنات کو کھینچتی ہے. وہ جس طرح شہد، وہ آم کے اوپر مکھی کھینچی چلی آتی ہے، اسی طرح برائی کے اوپر شیطان کھینچے چلے آتے ہیں. بعین ہی یہی معاملہ ہے خوشبو اور بدبو کا. آپ خوشبو لگائیں، فرشتے آئیں گے. آپ کسی بدبو والی جگہ پہ جائیں، وہاں جنات اور شیطان ہوں گے. وہاں پر بیت الخلاء کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، جتنے شیطان جن جو یہاں پر ہیں میں ان سب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. کیوں؟ گندگی کی جگہ ہے، وہ گندگی کی جگہ ہے. تو یہ کردار ہیں، ان کرداروں کے اثرات ہیں اور ان کرداروں کے نتائج ہوتے ہیں. والذین آمنوا، اور دوسرا کردار والذین، اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے. وعملوا، اور انہوں نے کام کیے الصالحات، نیک. وعملوا الصالحات، اور اس نے نیک کام کیے، نیک اعمال کیے. اولئک، تو یہ لوگ اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ کے آئے ہیں، وہی لفظ ہے ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وَإِذْ، اور جب، وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، اخذنا، ہم نے لیا، میثاق، پختہ عہد. یہ سارے الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں. وَإِذْ بار بار آیا، اخذنا 2-3 دفعہ آ چکا، میثاق کا لفظ آ چکا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور جب ہم نے پختہ اقرار لیا، پختہ عہد لیا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے. یہ پختہ عہد کس بات کا تھا؟ وہ آگے آ رہی ہیں، تقریباً 10 باتیں ہیں. لا تعبدون، کہ نہیں تم عبادت کرو گے. لا تعبدون، کہ نہیں تم عبادت کرو گے. الا، مگر، اللہ، اللہ. لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اور بھی، ساتھ، الوالدین، والدین. وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانہ، بہت ہی بھلائی کا معاملہ کرو گے، نیکی کا معاملہ کرو گے، خیر و خوبی کا معاملہ کرو گے. یہ لفظ احسان آیا ہے اکثر جگہوں پر. اور احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم اتنی نیکی کرو، اتنی بھلائی کرو کہ تم لگے کہ تم احسان کر رہے ہو ان کے ساتھ، تمہارا احسان محسوس ہو. حالانکہ ہو نہیں سکتا، لیکن تمہاری نیکی اتنی ان کے ساتھ ہو اور اتنی بھلائی ہو جیسے کوئی کسی کے ساتھ احسان کر رہا ہے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، خیر و خوبی کا معاملہ کرو. وذی القربا، ذی، والے، قربا، قرابت.
اور قرابت والے، قرابت دار یعنی رشتہ دار، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرو۔ والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور محتاجوں کے ساتھ، وقولوا اور تم کہنا، للناس لوگوں سے، حسنا خیر، خوبی اور بھلائی کی بات۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے جب بھی تم بات کرو تو بھلائی کی اور خیر کی اور خوبی ہی کی بات کرنا، نیکی ہی کی بات کرنا۔ وَأَقِيمُوا اور قائم کرنا، الصلاة نماز، وَآتُوا اور ادا کرنا، الزکاة زکوٰۃ۔ وَأَقِيمُوا الصلاة اور نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزکاة اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ ثم پھر، تولیتم یہ لفظ بھی پیچھے آ چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ ثم تولیتم پھر تم نے روگردانی کی، ثم تولیتم پھر تم نے روگردانی کی، پھر تم نے منہ پھیرا، الا سوائے، قلیلاً تھوڑے سے، چند ایک، منکم تم میں سے، الا قلیلا منکم تم میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقیوں نے اس سے منہ موڑا اور باقیوں نے اس سے منہ پھیرا۔ وانتم اور تم، معرضون ہو ہی منہ پھیرنے والے، ہو ہی اعراض کرنے والے، ہو ہی اللہ کے حکم سے روگردانی کرنے والے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم تم میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقیوں نے ان حکموں سے منہ موڑا، اللہ کی عبادت کی جگہ بتوں کی پرستش شروع کر دی، شرک شروع کر دیا، والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے بجائے ان کے ساتھ برائی اور بدسلوکی کا معاملہ شروع کر دیا، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کے بجائے رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، اعتراض اور الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یتیموں کا خیال رکھنے کے بجائے یتیموں کا حق مارنا شروع کر دیا، مسکینوں کی نگہداشت کرنے کے بجائے تم نے مسکینوں کو دھکے دینے شروع کر دیے، نماز قائم کرنے کے بجائے تم نے نماز ضائع کرنا شروع کر دی، زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے تم نے زکوٰۃ روکنی شروع کر دی۔ ثم تولیتم تم نے ان حکموں سے منہ موڑا، الا قلیلا منکم چند ایک کو چھوڑ کر، الا قلیلا منکم چند ایک کو چھوڑ کر، وانتم معرضون اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے، منہ موڑنے والے۔ کچھ تھوڑے تھوڑے اثرات ان چیزوں کے امت مسلمہ میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ کچھ تھوڑے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی بڑی پھیلتی جا رہی ہے، عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہم عجیب و غریب آج کل مناظر دیکھ رہے ہیں، عجیب و غریب خبریں سننے میں آ رہی ہیں، اولاد ماں باپ کو مار رہی ہے، اولاد ماں باپ کو قتل کر رہی ہے، اولاد ماں باپ کا حق مار رہی ہے، عجیب و غریب طرح کی بدسلوکی کی شکایات آ رہی ہیں۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ وہ تو لطیفے بنا لیے ہم نے رشتہ داروں کو جن کا اللہ نے حق رکھا تھا، جن کا اللہ نے حق رکھا تھا، رشتہ دار جن کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا تھا، یہ شروع میں ایک دو مواقع پر یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کی، اور وہ حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ داری کو پیدا فرمایا، خلق الرحم رشتہ داری کو پیدا فرمایا، تو اس نے اللہ کی کمر کو پکڑ لیا، واللہ عالم وہ کیا کیفیت تھی، تو اور پوچھا کہ یا باری تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من وصلک وصلتہ، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، ومن قطعک قطعتہ، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا اور اس کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ اسی لیے یہ جو قطع رحمی ہے بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ آج عمومی ہمارے ذہن کے اندر شیطان کیا ہمیں فتنہ اور وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کون سا کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں، انہوں نے اس موقع پر یہ کیا تھا، وہ ایسے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس الواصل بالمقافی، والے صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جو صلہ رحمی کے جواب میں صلہ رحمی کرتا ہے، ولکن الواصل من قطعت وصلہا، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے، رشتہ دار رشتے توڑتے ہیں وہ پھر بھی جوڑتا ہے، وہ بدسلوکی کرتے ہیں یہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کرتا ہے، نیکی کا سلوک کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علیہ صلہ رحمی کرنے والا تو یہ ہے۔ باقی صلہ رحمی کرنے والے کے جواب میں صلہ رحمی کرنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کوئی آپ کی مشکل میں کام آیا آپ مشکل میں اس کے کام آ جائیں، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ جو مشکل میں آپ کے کام نہیں آیا تھا آپ مشکل میں اس کے کام آئے۔ ایسے الفاظ، ایسے میسیجز، ایسے لطائف جو خدا نخواستہ رشتوں ناتوں کو توڑنے والے ہوں اور ان کا مذاق اڑانے والے ہوں، خدا را ان سے بچیے، ان سے بچیے، ان کو ختم کیجیے۔ وہ چیزیں پھیلائیے جس کا اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں، جس کا دیکھیں رشتہ دار، اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ناتا توڑ لیتا ہے، پتہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس پر میری جنت حرام ہے، لا يدخل الجنت قاطع الرحم، جس نے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کر لی وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ رشتے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، انسان کون ہوتا ہے ان کو توڑنے والا؟ انسان کا کام ان کو جوڑنا ہے، کمی بیشی ہو اس کو ختم کرنا ہے، اس کا ازالہ کرنا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں کھا کر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، میں قسم کھاتا ہوں اللہ اس کے رزق میں برکتیں نصیب فرمائے گا، میں قسم کھاتا ہوں اللہ اس کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائے گا، میں قسم کھاتا ہوں اللہ اس کو بری موت سے بچائے گا، میں قسم کھاتا ہوں اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے گا۔ ہم بنی اسرائیلی روش پہ چلنا شروع ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ اور اپنوں سے تو غیر اچھے ہوتے ہیں، اور رشتے جو ہے نا خون کے نہیں ہوتے، احساس کے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود رشتے توڑ رہے ہیں۔ جو یہ کہہ رہا ہے نا رشتے خون کے نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ کہ وہ خود رشتہ توڑ رہا ہے، وہ خود رشتہ توڑ رہا ہے، وہ خود قطع رحمی کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرنے پر دگنا ثواب عطا فرماتے ہیں، نیکی کرنے کا بھی اور رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان ہے کہ رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا دگنا اجر کا باعث ہے، اس پر ڈبل ثواب ملتا ہے۔ برا ہے تو اس کی برائی کو اللہ کے حوالے کریں، اس کے ساتھ پھر بھی نیکی کریں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ قطع رحمی نہیں ہونی چاہیے، رشتہ بالکل دعا سلام ختم، ملنا جلنا ختم، یہ تو حرام ہے۔ اس پر تو اللہ یہاں تک فرما رہے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے میری جنت میں جگہ نہیں۔